جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو سلیم سمی چینل. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ ہماری ایک روٹین ہے کہ ہم لوگ مختلف گیسٹ کو بلاتے رہتے ہیں سلیم سمی صاحب کے چینل کے اندر. تو آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں آسٹرو خان صابر صاحب. پورا نام تو ان کا ابو بکر خان صابر ہے، اور ویسے ہم ان کو اسٹرالوجی کی دنیا میں آسٹرو خان صابر صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ تو آج ہم ان سے تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. خان صابر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے بلایا، یاد کیا. اور بس یہ سلیم سمی صاحب کی عنایت ہے کہ وہ ساروں کو بلاتے رہتے ہیں اور ساروں کو موقع دیتے رہتے ہیں اپنے ویوز شیئر کرنے کا، اور جو اسٹرولوجیکل ڈسکشن ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا، تاکہ لوگوں کے اندر بھی اویئرنیس کریٹ ہو. بالکل صحیح بات. تو اب آپ بتائیے آپ کی صحت کیسی ہے؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس. تو آج آپ کیا لے کے آئے ہیں ہمارے لیے ڈسکشن کے لیے؟ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے 2021 کا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بات کر لیں کہ پاکستان کا سینیریو کیا ہوگا، یہاں پہ اپوزیشن کیا بنے گا اور گورنمنٹ کا کیا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ 2020 میں بھی بہت سارے لوگوں نے 2020 کے بارے میں بہت ساری پریڈکشن کی تھی. بالکل صحیح. اور اس کے اندر بہت ساری لوگوں کو مایوسیاں بھی ملی، اور وہ 2020 کے اندر تو اس کے میمز بھی بن گئے کافی سارے کہ وہ 2020 دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اسٹرالوجر لکھا ہوا ہے، اور لوگ جوتیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب 2021 آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے آگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میرا یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسٹرالوجی کو آپ ایز اے گائیڈ لائن ضرور لیں. ٹھیک ہے جی، جو لوگوں کو گائیڈ لائن لینا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کو جو ان کی اپروچ ہے وہ اس کو نیگیٹو رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کے لیے بھی لرننگ کا فیز ہے. اس لیے یہ چینل بھی اس لیے اسٹارٹ کیا گیا کہ تاکہ لوگ جو ہیں یہاں سے اپنی جو پراپر جو لرننگ فیز ہے وہ سارا وہ سیکھ سکیں، اس پروسیس سے گزر سکیں، اور سمجھ سکیں کہ اسٹرالوجی کو ہم نے کس طریقے سے اڈاپٹ کرنا ہے اپنی لائف میں. جی آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تھوڑی سی تقدیر پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. پاکستان کا ذائچوں کے اور اسٹرالوجی کے حوالے سے پہلے تقدیر پہ بات کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر متعین کی ہے اور لکھی ہے لوح محفوظ پہ، اس میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی. یہ دنیا کائنات بننے سے پہلے ہی قلم پیدا کیا، اور اس نے ایک تقدیر، ایک تحریر، دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونا ہے اور قیامت کے بعد ہونا ہے وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے. تو قرآن پاک میں 2 آیات آتی ہیں. ایک آتی ہے تقدیر کے بارے میں کہ ہم نے جو لکھ دیا ہے وہ الٹیمیٹ ہے، وہ اینڈ ہے، وہ چینج نہیں ہوگا. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کا پہلو ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں 5 چیزیں نہیں بدلتا، باقی ساری چیزیں میں اپنی مہربانی سے، محبت سے، اپنی شفقت سے، اپنی رحم سے بدل دیتا ہوں. انسان کی تقدیر کی 5 چیزیں جو سی نہیں بدلی جاتی، وہ وقت، کب انسان نے پیدا ہونا ہے اور کس جگہ پہ پیدا ہونا ہے، کون سے صدیوں میں پیدا ہونا ہے، کون سے ملک میں پیدا ہونا ہے، پھر قیامت کا وقت، پھر انسان کی موت کیسے، کس حالات اور کس سچویشنز میں ہونی ہے، بارش. اسی طرح یہ 5 چیزیں جو ہیں نا وہ نہیں بدلی جاتی. باقی سارے، اور رزق کتنا انسان اپنے اندر اس نے کھانا ہے، کتنا اس نے کمانا تو علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے اندر کتنا جانا ہے رزق. یہ 5 چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سب چیزیں اپنی رحمت سے بدل دیتا ہوں. جو لوح محفوظ کتاب ہے اس کے اوپر سب سے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. بالکل صحیح. اب جو تقدیر ہے اور جو ہم تقدیر پڑھنے کا علم ہے، ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف ایک سسٹم ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بے تحاشا سسٹم چل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو امر ربی ہے نا، جو قرآن پاک میں کنسیپٹ ہے امر ربی کا، امر اللہ تعالیٰ کا حکم، وہ ہماری اس تقدیر سے بھی اوپر ہے. اور اس تقدیر سے جو اوپر ہے، جب تک امر ربی نہیں آتا کوئی بھی تقدیر کا پریکٹیکلی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو امر ربی ایسی چیز ہے جو تقدیر کے اوپر حاوی ہے، اور تقدیر، ہم تقدیر پڑھنے کا علم ہمارے پاس ہے. اور امر ربی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دن میں 7 دفعہ نظر ڈالتے ہیں وہ لوح محفوظ پہ، اور لوگوں کی تقدیر چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات کو میں نے سیکنڈ کرتے ہوئے اس کو ایک پیرائے میں آپ کو بیان کیا ہے مختصر، کہ یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ گائیڈ لائن کے لیے بیسک، اس کا مقصد گائیڈ لائن ہے، انسان کی گائیڈ لائن ہے
اس کو ہم نے بتانا ہے کہ کون سا رستہ صحیح ہے، کون سا سچا ہے، اور کس طرف جانا چاہیے، اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے قدرت نے کیا راستے کھولے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کرے اور اس پہ چلے تو اس کو بہتری کی طرف، لیکن کرنے والی آخر الٹیمیٹلی ذات اللہ کی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا مجھے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا۔ جی، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ 7 دفعہ نظر ڈالتے ہیں اور چیز بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، ریویو کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی ذائچے میں کوئی انڈیکیشن ملتی ہے آپ کو اس چیز کو؟ اگر آپ نے ہاروسکوپ سے پڑھنا ہو تو وہ کس طریقے سے آپ پڑھیں گے اس کو؟ میں ایسے تو کوئی ایسا ذائچے میں انڈیکیشنز میں نے ایسی کوئی نہیں دیکھی، لیکن یہ روحانی طور پہ بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ذائچے میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں اور وہ نیگیٹو پیریڈ گزرا ہے اور وہ آپ کے اوپر بالکل ایسے گزر گیا جیسے پیار سے گزر گیا، محبت سے گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گزر گیا، تو آپ کو الٹیمیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اگر نیگیٹو گیا ہے تو ظاہر لا محالہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس انسان کے ساتھ کرم کر دیا ہے، اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، اس کا کوئی صدقہ دیا ہوا کام آ گیا ہے، یا اس کی کوئی نیکی یا اس کی اولاد کی نیکی اس کے کام آ گئے جو اس کو بچت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم اب اپنے ٹاپک کی طرف اب آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا یہ نالج فل ڈسکشن کے لیے۔ اب بتائیے کہ جی 2021 سٹارٹ ہو رہا ہے، بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، گلوبلی بھی ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت، پاکستان کے اندر بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، اپوزیشن بہت ایکٹیو ہے اس وقت، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ پہلے ہم پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے 2021 آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی پاکستان کے لیے 2021 سال جو ہے، اس میں جو پلینٹس کے حساب سے آپ دیکھیں تو جوپیٹر اور سیٹرن کی گریٹ کنجکشن ہوئی ہے 7th ہاؤس میں۔ 7th ہاؤس میں گریٹ کنجکشن جس میں ایکویریس سائن ہے، جو اگر سن سائن سے لیا جائے تو 7th ہاؤس بنتا ہے ایکویریس، تو یہ بہت ہی زیادہ انڈیکیٹر ہے ہمارے لیے کہ پاکستان بہت ترقی کرے گا، اور لوگوں کی مدد سے، ملکوں کی مدد سے، ایسوسیشن کی مدد سے، یونینز کی مدد سے، مختلف بڑی بڑی بگ کمپنیز کی مدد سے یہاں پہ انویسٹمنٹ آئیں گی پاکستان میں، اور بڑے بڑے پروجیکٹس سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستان کے اکنامکس کے حالات بھی پہلے سے ڈے بائی ڈے اچھے ہوتے جائیں گے، اس کے ریزروس بھی بڑھیں گے، اور ڈالر کی قیمت 2021 میں نیچے آئے گی، اور پاکستان کا روپیہ جو ہے اس کی قدر میں اضافہ ہوگا، اور اسی طرح پاکستان میں جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ بھی آگے ترقی کرے گا، آپ کی ٹرین بھی چلیں گی، اور ٹیکنالوجیز میں بھی پاکستان، کیونکہ ایکویریس ٹیکنالوجیز سے ریلیٹڈ ہاؤس ہے، تو آپ کی ٹیکنالوجیز جو ہیں کمپیوٹر سائنسز اور نیٹ اور 5G، یہ سارا کچھ پاکستان میں دیکھنے کو ملے گا، اور بہت جلدی چینجنگز آئیں گی ترقی کے لحاظ سے۔ اور دوسری طرف اگر آپ جیسے آپ نے اپوزیشن کی بات کی ہے یا گورنمنٹ کی بات کی ہے، تو میرے خیال میں عمران خان کی گورنمنٹ کو 2021 میں کسی قسم کا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تھوڑے ہرڈلز آئیں گی، یہ 2 مہینے آگے جو آ رہے ہیں، جنوری کا اینڈ، فروری اور مارچ، اور بلکہ اپریل کے بھی کچھ دن آپ لگا لیں، تو یہ سینیریو ایک کافی ٹف ٹائم ہے جو اپوزیشن جو ہے وہ دے گی عمران خان کو یا گورنمنٹ کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ نکل کے سروائیو کر کے نکل جائے گی، اور اپوزیشن کو اپنی منہ کی کھانی پڑے گی، اور وہ 2021 میں تو کوئی چانس اپوزیشن کا نظر نہیں آتا کہ کوئی ان کی تحریک کامیاب ہو سکے۔ اچھا آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ جی 7th ہاؤس میں سیٹرن اور جوپیٹر کنجکٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہارس کو بنا رہے ہیں وہ سن سائنس سے بنا رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو جب سن سائنس سے آپ ہارس کو بنا رہے ہیں تو سیٹرن نے جب سن کو اپوزیشن کرنی ہے، کیونکہ سن لیو میں ہے پاکستان کا، اگر نیٹل سن دیکھیں ویسٹرن ایسٹرالوجی ٹراپیکل زوڈک سے، تو وہ لیو میں ہے، تو سیٹرن نے جب اپوزیشن کرنی ہے، جوپیٹر نے بھی اپوزیشن کرنی ہے، سیٹرن نے بھی اپوزیشن کرنی ہے، تو وہ پیریڈ جو ہے وہ کیا گورنمنٹ کے لیے پازیٹیو ہوگا؟ گورنمنٹ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، لیکن ود دی ہیلپ آف ادر کنٹریز، ادر پیپل اور ادر پاورز، وہ گورنمنٹ سروائیو کر جائے گی۔ یعنی کہ آپ اس بیس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو فارن ریلیشنز جو ہیں اس وقت جو تھوڑے سے وہ ڈگمگا گئے ہوئے ہیں، تھوڑے سے سعودیہ کے ساتھ ریلیشن شپس جو ہیں وہ ڈگمگا گئے ہیں، تو کیا وہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی سعودیہ کے ساتھ بھی بہتر ہوں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک نئے ملکوں کی تنظیم بنے گی جس میں پاکستان میجر رول ادا کرے گا، اور دنیا میں
اس کا نام ہوگا، اور جس طرح OIC ہے مسلم ممالک کی، پاکستان لیڈ کرے گا نظر آ رہا ہے، اور اس میں بہت تیزی سے ریپڈلی 2021 میں آپ چینجنگس دیکھیں گے. اور اقتصادی طور پہ بھی ایسے بہت سارے ریلیشنس بنیں گے پاکستان کے، بہت سارے ملکوں کی کولیبریشن ہوگی جس میں پاکستان ان کو لیڈ کرے گا، اور یہاں پہ بہت ساری انویسٹمنٹس آئیں گی. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو ہو گیا ہمارا گورنمنٹ کا چیپٹر اور گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کر لیا ہم نے. مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت اپوزیشن کا جو اتحاد بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو PDM سے کے نام سے، اس کا کیا فیوچر لگ رہا ہے آپ کو؟ جی، اپوزیشن کا جو اتحاد ہے PDM کے حوالے سے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تو مجھے مولانا فضل صاحب کا جب ذائچہ پڑھیں اور دیکھیں تو ان کے اگلے 2 سال جو ہیں وہ تو بہت ہی خراب ہیں. مجھے تو ان کی اپنی سیٹ صدارت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اپنی جماعت میں بھی صدارت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ان کی جو ہے نا PDM میں بھی صدارت جو ہے نا اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ زوال پذیر ہوگی. PDM میں تو صدارت ان کو 3 مہینے کے لیے ملی تھی نا بیسیکلی. اچھا، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ زوال پذیر ہوگی، اس میں کوئی ان کا بہت ایکٹیو رول نہیں رہ جائے گا، اور PDM خود بھی تتر بتر ہو جائے گی. اور یہ جو ہے آگے آنے والے وقت میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ مجھے لگ رہے ہیں کہ مختلف کیسز ہیں، اور ان کے اوپر بہت زیادہ ان کو شاید ضمانتیں کرانی پڑ جائیں، اور بہت مشکل وقت میں یہ آ رہے ہیں. ان کے بہت سکینڈلز 2021 میں اوپن ہوں گے. اچھا، ان کے سکینڈلز اوپن ہوں گے. ہاں، اور ان کی صحت کے اوپر بھی بہت اثر ہے، ان کو ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے، ان کو اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے بہت زیادہ. ٹھیک، تو فضل الرحمان کے ساتھ جو دوسرے موسٹ ایکٹیو اس وقت ہیں وہ ہے مریم نواز. جی، تو ان کو آپ کو کیا لگتا ہے، مریم نواز کا فیوچر کیا لگتا ہے آپ کو؟ مریم نواز کا جو فیوچر ہے وہ اگلے 2021 اور 2022 جو ہے وہ بہت ہی ڈیڈ ہیں. اس میں ان کے خلاف کیسز جو ہیں یہ تحریک کو کوئی ایسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکیں گی. مریم نواز تحریک کو منطقی انتقام تک نہیں پہنچا سکیں گی، اور یہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف کوئی صرف منہ زبانی اور میڈیا پہ اور تقریروں میں اس کے خلاف بولیں گی، عمران خان کے خلاف، لیکن یہ پریکٹیکلی کوئی نقصان نہیں گورنمنٹ کو پہنچا سکیں گی. بلکہ یہ جو قدم اٹھاتی جائیں گی یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مارتی جائیں گی اور خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی جائیں گی، اور یہ ایک بند گلی میں جا کے بند ہو جائیں گی. اور مریم نواز کے متعلق یہ ہے کہ آگے جون جولائی کے بعد یا اس سے پہلے بھی ان کو آہستہ آہستہ ان پہ پریشرائز ہوں گی اور ان کے اوپر کیسز کھلیں گے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ 2022 تو کنفرم میں کہہ سکتا ہوں، 2021 کا اینڈ یا 22 میں یہ مجھے جیل میں نظر آتی ہیں مریم نواز. ٹھیک، تو جو ان کی اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو PDM کا کنیکشن یا نون لیگ کا کنیکشن جو کوئی اس طرح کی وہ جو ڈوریاں ہلائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، تو وہ کچھ بنتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو سلسلہ ادھر سے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی معاہدے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ سرنڈر کر جائیں گے. اور جیسے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے انہوں نے NRO لینے کی کوشش کی تھی، اور جنرل مشرف کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی یہ لیتے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ NRO کی طرف جائیں گے اور یہ معافی ترلے کی طرف جائیں گے. ان کا کوئی مستقبل نہیں نظر آ رہا. ہاں، اگلا سوال آپ کا جو ہے نا پیپلز پارٹی کے متعلق، اور پیپلز پارٹی جو نظر آ رہی ہے جو PDM کا ایک اہم حصہ ہے، یہ ان کے پلانٹس زرداری کے اور بلاول کے کچھ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. جو ٹائم گزرے گا تو یہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا جگاڑ لگا کے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی فائدہ اٹھا لیں گے، گین لے لیں گے، اور یہ اپنے کیسز سے میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ آگے یہ تو ہم نے جو 2 اس وقت اسپیکٹ ڈسکس کیے، یہ ان لوگوں کا ڈسکس کیے جو اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب ہوں یا فضل الرحمان صاحب ہوں یا مریم ہوں، یہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر ہم پارلیمنٹ کا حصہ جو اس وقت اپوزیشن کے لیڈر ہیں، جس میں آصف علی زرداری ہو گئے، بلاول ہو گئے یا شہباز شریف ہو گئے، تو ان کے بارے میں اگر اب ہم دیکھیں تو شہباز شریف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اس وقت جیل میں ہیں اس وقت پہلے ہی، تو ان کا کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں؟ جی، کمپرومائز کی طرف جائیں گے. شہباز شریف لازمی کمپرومائز کی طرف جائیں گے، اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ انڈر گراؤنڈ وہ کمپرومائز کی طرف چانسز ہیں ان کے جانے کے، اور یہ 2 3 4 مہینے میں یہ چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. اچھا، وہ تو کمپرومائز تو چاہیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ جس طرح بتا رہے ہیں اگر وہ تو کمپرومائز چاہیں گے، لیکن جس طرح خان صاحب جو ہیں وہ بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں جی کہ کوئی NRO نہیں ہوگا، تو خان صاحب کیا کمپرومائز کی طرف جائیں گے ان کے ساتھ؟
خان صاحب کمپرومائز کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ سے مجھے لگتا ہے کہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف گورنمنٹ سے حاصل کر لیں گے شہباز شریف صاحب. تو ان کی جو اس وقت جو اپوزیشن لیڈرشپ کی جو سیٹ ہے وہ کیا رہتی ہوئی باقی نظر آتی ہے یا وہاں سے ریزائن کر دیں گے وہ؟ اپوزیشن کی جو لیڈرشپ کی سیٹ ہے نا وہ شہباز شریف کی ابھی جون تک تو مجھے ایسی نظر آتی ہے، اس کے بعد شاید وہ چینج ہو. اچھا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اگر ہم کڑیوں کو جوڑیں یہاں پہ اگر شہباز شریف کی اپوزیشن کی سیٹ نظر آتی ہے جون تک، تو جو فیبرری میں جو لانگ مارچ کا پلان ہو رہا ہے اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا. کیا کہتے ہیں اس لانگ مارچ کے بارے میں؟ آپ کی بالکل 100% صحیح رائے ہے، میں متفق ہوں. جو لانگ مارچ اول تو ہونے کے بہت کم چانس ہے، اگر ہوں گے تو وہ ایک چھوٹی سی جلسی ٹائپ کی کوئی لانگ مارچ ہوگا جو ایسے شرلی کی طرح ہوگا، اور وہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. وہ چلے گی اور ایک دم بجھ جائے گی اور کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں ڈال سکے گی کہ گورنمنٹ کو ہلا سکے. گورنمنٹ کو ہلانا کیا، گورنمنٹ کی کرسی کو ہلانا ہے اور اس کی گدی کو بھی ہلا دیں، ایسا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا دور تک. ٹھیک، چلیں جی، یہ تو سارے وہ ہم نے اپوزیشن لیڈر کا ڈسکس کر لیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب جو ہیں ہمارے، عمران خان جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں جو ہمارے، ان کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ان کے لیے 2021 کیسا ہے اور آگے جو 3 سال ان کا ٹینیور باقی بچا ہے ابھی، وہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی، خان صاحب کے میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے کہ ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں پرائم منسٹر بننے کے. تو اب یہ سیکنڈ ٹائم بھی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، اگلے الیکشن میں بھی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. ان کا تقریباً 10 سال کا پیریڈ ہے جو ان کو آگے ترقی اور عروج کی طرف لے کے جائے گا، اور پاکستان اور یہ لازم و ملزوم ہے اگلے 10 سال کے لیے. اور جو یہ نیکسٹ 3 ایئرس کا ہے، یہاں پہ زیادہ اچھی پرفارمنس دیں گے عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب پاکستان کی بہتری کے لیے بہت سارے کام کر کے جائیں گے، رفاہی کام بھی بہت سارے ہوں گے. یہاں پہ اگلے 3 سال میں یونیورسٹیز بھی بنیں گے، اسکول بھی بنیں گے، کالجز بھی بنیں گے، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے ڈیمز جیسے بن رہے ہیں، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، وہ ایکسیلریٹ ہوں گے. اور پنجاب میں بھی ہیلتھ کے اوپر بہت کام ہوگا انشاءاللہ. چلیں، یہ تو سارا کام ہوگا، لیکن کیا عام عوام تک بھی کوئی ریلیف پہنچے گا؟ ہاں، عام عوام تک ریلیف دیکھیں. جو پلوٹو ہے نا ابھی وہ 3 سال ہے کیپریکون میں بیٹھا ہے. یہ جیسے پلوٹو یہاں سے نکلے گا نا کیپریکون سے، اور اس کے بعد جو ہے نا عوام کو محسوس ہونا شروع ہوگا ریلیف. اور اس میں یہ ہے کہ پرائسز بھی ڈکریز ہوں گی. لیکن یہ اب وہ جو پیچھے ایک اپ ورڈ ٹرینڈ تھا ساری مہنگائی کا، وہ اپ ورڈ ٹرینڈ جو ہے نا وہ اب ڈاؤن ورڈ کی طرف جائے گا، لیکن بڑا سلولی جائے گا. 2021 میں تھوڑے اپ ڈاؤن کے ساتھ چلے گا، لیکن 2022 میں گریجولی ہمیں 50% مہنگائی کم ہوتی نظر آئے گی، عوام کو ریلیف زیادہ سے زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، کچھ اسٹرالوجرز ایسے بھی ہیں جو اس وقت پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 2021 ایک نئے الیکشن کا سال ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ جنرل الیکشنز جو ہیں 2021 میں کوئی ایسے الیکشنز نظر آئیں. ہاں، بلدیاتی الیکشن ہو سکتے ہیں، نیا سسٹم آ سکتا ہے، نئے ریفارمز آ سکتے ہیں، کوئی ڈیموکریسی پلس ٹائپ کی کوئی چیز آ سکتی ہے جس کے لیے کام کیا جائے، جسے ورک آؤٹ کیا جائے. یہ شہروں کی جیسے ایک انڈیویجول حکومتیں بنا دی جائیں پوری پاکستان میں، ان کے لیے لاس بنے آزادی کے لیے. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ ایک بڑا جو ہے الیکشن، جنرل الیکشنز جو قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں وہ نہیں مجھے نظر آتے کہیں بھی. تو قومی اسمبلی کے الیکشن تو چلے نہیں نظر آتے. آپ کو سینٹ کے الیکشن کا کیا کہتے ہیں آپ؟ جو سینٹ کے الیکشن جو آ رہے ہیں، جی، پہلی بات تو اس میں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا وہ مارچ میں ہوں گے یا فیبرری میں ہوں گے؟ کیونکہ وہ اس کے اوپر بھی ایک تھوڑا سا وہ جو ڈیٹ کا جو خان صاحب نے اناؤنس کر دی تھی، تو اس کے اوپر اپوزیشن نے تو کافی شور مچایا. تو اب کیا لگتا ہے اپنے ٹائم پہ ہوں گے یا جو 1 مہینہ پہلے کا جو وہ بھی ٹائم تو وہ بھی ہے بیسیکلی، اس کے مطابق ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم پہ ہی ہوں گے یا ٹائم سے تھوڑا بہت پہلے ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً 10-15 دن 20 دن پہلے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ ٹائم فریم اگر اس میں دیکھا جائے، الیکشن جیتنے کے چانسز، خان صاحب الیکشن ہوں گے، خان صاحب جیتیں گے اور میجورٹی لے کے آئیں گے، اور سینٹ میں ان کی لارجنگ پارٹی بن جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک، چلیں، یہ تو پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو سارا ہو گیا، ہم نے عوام کے لیے بھی ڈسکس کر لیے. اب تھوڑا سا ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز کی طرف آ جاتے ہیں. جی. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو انڈیا اور پاکستان ہے
اور جو کشمیر کی LOC ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہاں پہ ایک حالات کیسے رہیں گے؟ کوئی پاکستان انڈیا کوئی ٹریڈ ریلیشن ڈیولپ ہوتا نظر آتا ہے، کوئی جنگ ہوتی نظر آتی ہے، یا کوئی کیا ڈیولپمنٹ آپ دیکھتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں پاکستان انڈیا ٹریڈ تو ابھی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے. 2030 تک پاکستان انڈیا کے تعلقات میں بہتری آنی ناممکنات میں سے ہے. اور اس سے پہلے جو اس وقت یورنس ٹورس میں بیٹھا ہوا ہے اور پلوٹو جو ہے برج جدی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ 5 سال 6 سال کا عرصہ ہے. اس میں جو ہے نا یہ لڑائیاں اور رفٹ اور مشرق والی سائڈ پہ پاکستان کے جو ہے نا یہ انڈیا کے ساتھ رہیں گی اور یہ شدت اختیار کریں گی. اور ابھی جو 2021 کی اگر بات کریں تو 2021 میں فروری مارچ اپریل یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ انڈیا یہاں پہ پاکستان کے ساتھ کوئی پنگا لے سکتا ہے، کوئی اٹیک کر سکتا ہے، کسی قسم کا پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی LOC پہ یا میزائل اٹیکس یا ایئر سے اٹیک جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک جنگ کی صورت پیدا کر سکتا ہے اور بڑی شدت کی پیدا کر سکتا ہے. اور اس کا جواب پاکستان اور چائنا مل کر دیں گے، جس میں انڈیا کو بہت شدید نقصانات اٹھانے پڑیں گے. یعنی کہ پاکستان اور چائنا کا جو فیوچر ہے وہ کٹھے آپ جو فرینڈشپ ریلیشن ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ جی وہ اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ فوجی معاہدے کی شکل اختیار کر جائیں گے اور وہ اکٹھے ہی لڑیں گے اور اکٹھے جئیں گے، اکٹھے مریں گے اور اکٹھے ہی ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور سی پیک کا بھی مستقبل ان کے ساتھ اور آگے آنے والے دنوں میں بہت سارے ملک ان کے ساتھ ملیں گے، جیسے رشیا ہے، ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے. یہ سارے ایک بلاک کی صورت میں ابھریں گے اور یہ انڈیا جو ہے آئسولیٹ ہوتا جائے گا. اور اس کی جو کشمیر کی ابھی تو نظر نہیں آتا کہ کشمیر فوری طور پہ آزاد ہو جائے، لیکن اگلے آنے والے 2030 سے پہلے کہیں نہ کہیں جو ہے اس کی آزادی نظر آتی ہے. اور اسی طرح اور بھی گروپس جیسے سکھ ہیں، سکھوں کی تحریک چل رہی ہے، تو سکھ بھی جو ہیں وہ آزادی کی طرف جا سکتے ہیں. اور یہ اگلے 3 سال جو ہیں یہ اس میں انکریز ہوتا جائے گا، ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جائے گا اور یہ آزادی کی طرف چلتے جائیں گے، جہاں پہ انڈیا مجبور ہو جائے گا ان کو آزاد کرنے پہ. یعنی کہ انڈیا کے اندر آپ کیٹاسٹرافک ایونٹس آپ آگے آتے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھ. تو وہ جو چائنا انڈیا کی جو ایک رفٹ چل رہی ہے جو دوسری سائڈ کے اوپر، وہاں پہ آپ کوئی چینج آتی دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کنٹرول کر لے؟ جو چائنا وہ سارا ایریا کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ آہستہ آہستہ گریجولی وہ بڑھتا جائے گا، موو آگے کرتا جائے گا. اور پورا ایریا جو ہے نا وہ صرف اس ایریا میں نہیں، وہ مشرقی پاکستان جس طرف بنگلہ دیش ہے اس سائڈ پہ بھی وہ سارے ایریاز کو اپنے کنٹرول میں کرے گا. اور نیپال کا ایریاز اور وہ ایک جو ہین نیک کہتے ہیں اس کو بھی وہ کنٹرول کرے گا. اور وہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی پلاننگ کے تحت یہ 3-4 سال کا پروسیس یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے بھی جو انڈین ایریا ہے وہ بھی انڈیپینڈنس کی طرف جا سکتا ہے، جہاں پہ پہلے ریاستوں میں وہاں پہ پہلے سے بھی چل رہی ہے ساری، جی تو وہ بھی آزادی کی طرف جا سکتا ہے اور چائنا ان کو سپورٹ کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اب مجھے آخری ایک چیز بتا دیجیے یہاں پہ کہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اس کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کے ویکسین آئی، لیکن ویکسین آنے کے ساتھ ہی ایک نیا ورژن بھی اس کا آ گیا، اپ گریڈڈ آپ کہہ لیں، نئی اسٹرین آ گئی، ٹھیک ہے، تو اب اس کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اس کا ایسا ہے کہ جو ویسٹرن اسٹرالوجی میں جو پڑھا جاتا ہے وبائی امراض کو، وہ پلوٹو سے پڑھا جاتا ہے. اس کو گاڈ آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے. اس کو جو ایک جراثیم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پھیلتی ہے بیماری، جراثیم کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ پلوٹو سے پڑھی جاتی ہیں. پلوٹو ابھی 3 سال جو ہے نا برج جدی میں موجود ہے، تو 3 سال تو اس کا مجھے نہیں نظر آتا کہ اس پہ قابو پایا جا سکے گا. کسی نہ کسی صورت میں یہ رہے گی، بیماری دنیا میں ایگزسٹ کرے گی. لیکن اس کے اوپر کیونکہ یہ آخری درجوں پہ ہے اور آہستہ آہستہ اس پہ اویئرنیس بھی آ رہی ہے اور اس پہ قابو بھی پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ 3 سال کا پروسیس لگتا ہے. جب یہ پلوٹو نکل کے ایکویریس میں جائے گا تو اس وقت چانسز ہیں کہ یہ اس پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جائے. لیکن ابھی 10 2021 میں آپ کہیں کہ مکمل ہو جائے، ایسا نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے. اچھا، اب مجھے ایک اور چیز بتائیے، ایک دم بات ختم کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا. جی جی. کہ امریکہ کا جو اس وقت چائنا کے ساتھ ایک ٹریڈ وار بھی چل رہی ہے،
ویسے بھی ایک کنفلکٹ چل رہا ہے، اور امریکہ کے اندر بھی جو اس وقت الیکشنز کی وجہ سے جو ایشوز چل رہے ہیں، آپ امریکہ کے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں امریکہ کا فیوچر ابھی جو نیکسٹ 3 ایئرز ہیں، اور یہ جو نیا ان کا پریزیڈنٹ آیا ہے یہ بہت سارے اختلافات لے کے آئے گا دنیا میں، بہت سارے. یہ اس وقت امریکہ بیک فٹ کے اوپر ہے، بیک فٹ کے اوپر ہے. افغانستان سے بھی نکلا ہے، شام سے بھی نکلا ہے، عراق سے بھی نکلا ہے، اپنے آپ کو پیچھے لے کے گیا ہے. ان کا بلینس ڈالرز کے پوری دنیا میں نقصانات ہوئے ہیں. ان کی جہاں پہ پاورز تھی وہاں پہ ڈومینیٹ چائنا نے کیا ہے، رشیا نے کیا ہے، ترکی نے کیا ہے، اور یہ کسی کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکے. اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آگے ان کے ملک میں بھی آزادی کی تحریکیں شروع ہوں گی، لبریشن کی تحریکیں. سیٹرن جو ہے وہ بلیکس کا جو وہاں پہ کالے رہتے ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے سیٹرن سیارہ، اور کیونکہ ایکویریس میں ہے تو وہ آزادی کی تحریکیں وہاں پہ بھی آواز اٹھے گی. اگلے 2 سال یہ جب رہنا ہے اس نے سیٹرن نے ایکویریس میں، تو یہ 2 سال میں وہاں پہ بھی تحریکیں چلیں گی اور وہاں پہ بھی آزادی کی. بلیک لائف میٹر تو پہلے سے چل رہی ہے نا، اس میں شروع ہو گئی. ہاں وہ ایکسیلریٹ ہو جائے گی، بہت زیادہ ایکسیلریٹ ہو جائے گی. اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ مجھے ہنگامہ آرائی اور وہاں پہ ان کی معیشت کا ڈاؤن ہونا بھی، اور ان کو سروائیو کرنے میں بھی ابھی کم سے کم یہ اگلے 3 سال میں وہ پوری دنیا کی جو ہے نا، لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے اندر کے جو مسائل ہیں نا اس میں اتنے پھنسے رہیں گے کہ وہ پوری دنیا کو جو ہے نا کھو دیں گے، اور اس میں دوسری طاقتیں جو ہیں، قوتیں ہیں، وہ ڈومینیٹ کر دیں گے. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا جو ڈاؤن فال سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پرماننٹ ہے یا یہ ٹیمپریری ہے؟ ابھی تو یہ نیکسٹ 20 ایئرس تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا یو ایس اے کا ڈاؤن فال جو سائیکل ہے وہ 20 ایئرس کا سائیکل ہے، وہ چل گیا ہے، شروع ہو گیا، سٹارٹ ہو گیا. نہیں خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت مزیدار ڈسکشن رہی. بہت چیزیں آپ نے آج لوگوں کے نالج کے لیے بھی آپ نے اضافہ کیا، کچھ لوگوں کے بارے میں جو اپنی پریڈکشنز دیں وہ بھی بہت مزے کی دیں. تو ناظرین بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی دیکھنے کا، اور ایسے ہی چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے چینل کو، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے اور زیادہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ.